بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو جمعے کے روز مجھ پر درود شریف پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ اکثر کھجور اور پانی کا استعمال کرنا بھی سنت مبارکہ ہے۔ راشد عطاری نیو فتویٰ لے کے پیش خدمت ہے۔ معصوم کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس بارے میں کہ بچوں کو معصوم کہنا درست ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کی اصطلاح میں معصوم صرف انبیاء کرام اور فرشتے ہیں، ان کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا، اور معصوم ہونے کا مطلب شریعت میں یہ ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو چکا، جس کے سبب ان سے گناہ ہونا شرعاً محال یعنی ناممکن ہے۔ اس لحاظ سے انبیاء کرام اور فرشتوں کے سوا کسی کو معصوم کہنا ہرگز جائز نہیں، بلا شبہ گمراہی اور بددینی ہے۔ یاد رکھے کہ جو اللہ کے ولی ہوتی ہیں نا، اگرچہ گناہ نہیں ہوتا ان سے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھتا ہے، مگر ان سے گناہ ہونا بھی شرعاً محال نہیں، لہذا اس حوالے سے کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اسے ضروری تمہید کے بعد یہاں تک کا سوال کا بات ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرف حادث یعنی نیا جو عرف ہے نا، رواج ہے، بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے، لیکن شرعی اصطلاحی معنی جو اوپر بیان کیے گئے ہیں اس سے وہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ لغوی معنی یعنی بولا بالا سیدھا دل، ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ، ناسمجھ بچہ، کم سن والے معنی لیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس معنی میں بچے کو معصوم کہنے میں کوئی گرفت نہیں، اسے نجائز بھی نہیں کہہ سکتے۔ بہار شریعت میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عظمت نبی اور ملائکہ کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی بددینی ہے۔ عصمت نبی کے معنی یہ ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے گناہ ہونا شرعاً محال ہے، بالخلاف کہ ائمہ اور اولیاء کرام کہ اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھتا ہے، مگر ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو جائے تو شرعاً یعنی ناممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی ولی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو مسئلے ہیں نا، اس سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ علم دین کی جو بات ہے نا، دیکھو میں مفتی کیوں میں ایک لفظ بھی اپنے پاس سے نہیں بولتے ہیں، ایک لفظ بھی اپنے پاس سے بولتا، کیوں کہ مجھے پتہ یار کہ جو میں عالم دین نہیں، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے پھر بھی علم چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ الرحمہ فرماتے ہیں یہاں سے خلیفہ سلطان کے فرق ظاہر ہو گیا، نیز کھل گیا کہ سلطان خلیفہ سے بہت نیچے درجے کا ہے، لہذا کبھی خلیفہ کے ساتھ لفظ سلطان نہیں کہا جاتا کہ اس سے یعنی شان کم ہوتی ہے۔ آج تک کسی نے سلطان ابو بکر صدیق، سلطان عمر فاروق، سلطان عثمان غنی، سلطان علی المرتضیٰ، بلکہ سلطان عمر عبدالعزیز، بلکہ سلطان ہارون رشید نہ سنا ہوگا۔ کسی خلیفہ اموری یا عباسی کے نام کے ساتھ اسے نہ پایا ہوگا، تو کھل گیا کہ جس نام کے ساتھ خلیفہ لگاتے ہیں اسے خلیفہ نہیں مانتے، کہ خلیفہ اس سے بلند بالا ہے۔ آگے بحث، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اجماع سنت ہے کہ بشر میں انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں، جو دوسرے کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ولی معصوم نہیں ہوتے۔ پھر عرف حادث میں بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے، یہ خارج اس بحث سے جیسے بچوں کے معلم کو خلیفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ بچوں کو معصوم کہنے میں حرج نہیں، اوپر میں نے بتایا آپ کو معصوم کے معنی کیا ہیں، گناہ سے پاک، بے قصور، پاک دامن، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب۔